بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو روحانی ترقی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اگر صبح اور شام کی مجلس پر استقامت نصیب ہو جائے اللہ کے ذکر کی، تو اس کے بعد پھر کسی بھی مجاہدے اور مصیبوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی استقامت کو صبح و شام کی مجلس پر اچھی نئی سالانیت کے ساتھ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی راستے پر انسان کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صبح کی مجلس ذکر کی، کیونکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، خود اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو، کوئی تقریر وغیرہ نہ ہو، کچھ نہیں، ذکر اللہ کی مجلس خالص، اور اس مجلس میں انسان پوری زندگی استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت کہتے ہیں کہ بغیر کسی ریزن یا وجہ کے اس مجلس کو نہ چھوڑے۔ کوئی ریزن ہو جاتی ہے، جیسے ہاسپٹل میں اپائنٹمنٹ ہے، یا طبیعت خراب ہے، یا بیمار ہے، یا کسی مجبور شاد میں لیٹ ہو گیا، یہ استقامت نہیں آتا ہے، استقامت میں آتا ہے۔ استقامت کا ٹوٹنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کسی سستی کے چلو یار کیا جانا، چلو خیر ہے، تو وہ استقامت کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان نے فرمایا استقامت فوق الکرامت ہے۔ کوئی آدمی ہوا میں اڑا ہے، بڑی بڑی کرامتیں دکھا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو مستقل طور پر ایک عمل کر رہا ہے، اسی عمل پہ جمع ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ افضل ہے جو اس کام پر کر رہا ہے۔ تو جو نزدیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے پہ پہنچا دیتا ہے، منزل عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہم اس پہ سستی کر جاتے ہیں، بہت سے وظائف اختیار کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ یہ وظیفے کر لیں، وہ وظیفے کر لیں، فلاں وظیفے کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ نفس جو مرتا ہے وہ کنٹرول سے دیکھنا ہوتا ہے کس چیز کو اس کو چیخیں نکلتی ہیں نفس کی، استقامت سے بہت چیخیں نکلتی ہیں اس کی۔ کتنی پہلے سناتے ہیں نبی پاک کی، یہ 2 رکعت نفل پڑھا سنتیں پڑھتے تھے گھر پر، پڑھنے کے بعد آپ وہیں پر آرام فرماتے تھے، تھوڑی دیر دائیں سائڈ پہ رکھ لیتے تھے چہرے مبارک کے نیچے، اور اس پہ مصلی پہ لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ فریش ہو رہے ہیں۔ ساتھ کی عبادت کے بعد 3-4 منٹ کا قلولہ اتنا فریش کر دیتا تھا کہ آپ آ کے فجر میں بیٹھتے تھے مزہ۔ تو یہ نبی کی سنت ہے، فرض ہوتا ہے آدمی، آپ اٹھیں تہجد کے لیے، وظائف لیے ہیں، تو آپ فجر پہ جانا، جیسے آپ نفل پڑھے ایسی اسی کروڑ پہ لیٹ جائیں رائٹ سائڈ پہ تھوڑی دیر، ایسی ہلکی سی غنودگی آئے گی، آپ کو خراٹے نہیں آئیں گے، آنکھ جاگتے تھے انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر آپ اس کے لیٹنے کے بعد میں اس کا ایک اور آسان طریقہ بتاتا ہے، اس کو بھی ضائع نہ کریں، کتنی دیر لیٹنا ہے۔ لیٹنے کے بعد درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ لیں بس، الحمدللہ، آنکھ بند کر کے، اس کے بعد اٹھ جائیں، فریش ہو جائیں، بالکل آدمی فریش، ماشاء اللہ، اگلی بات آپ کے لیے فریش ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اتنی برکتیں ہیں، اس عمل کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے، بے انتہا برکت ہے۔ کچھ لوگ عمل کو صحیح سمجھتے ہیں تو غلط طریقے سے کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کچھ ہمارے ساتھی تھے بیچارے، وہ سمجھے گا بھائی سنتیں پڑھنے کے بعد یہ کام کر لے آدمی، تو انہوں نے مسجد میں شروع کر دیا، پہلی صف میں سنتیں پڑھنے کے بعد وہیں لیٹ جاتے ہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ یہ سنت یہ ہے کہ گھر میں سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ عمل کریں، یہ نہیں مسجد میں آ کے لیٹ جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، اس کو شاید بیمار ہو گیا ایک دم، آپ کی سنت ہی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ گھر میں سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر اسی آپ نے مصلی پر دائیں کنوں پر لیٹ جانا، یہ سنت ہے۔ اور یہ نہیں جہاں بھی آپ سنتیں پڑھیں، مسجد میں خاص طور پر پڑھ رہے ہیں، پہلی خلاف سنت بات ہے کہ آپ گھر سے پڑھ کے ہیں سنتیں، تو وہاں پہ آپ یہ سنت ادا کروں، وہیں لیٹ جائیں لوگوں سے جا کے، اور پھر تکبر بھی کرتے آ جائیں گے، میں سنت ادا کر رہا ہوں، ہنس رہے ہیں آپ لوگ، شرم نہیں آتی، حدیث ہے اس پہ، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اسی مسئلے کو
آرام سے سن لیا کہ سمجھنا ہے تو پھر پوچھ لیں حضرت یہ عمل میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. کوئی شرمانے کی بات نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا یہ عمل کرنا ہے تو اس عمل کی مجھے اجازت ہے اور یہ میں عمل صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ ہے طریقہ تصوف کا. عمل سننے کے باوجود بھی والا شیخ بتا رہے آپ کو تو پھر بھی اس کی طرف رجوع کر کے اس عمل کے بارے میں مزید تحقیق کریں. جیسے عمل شروع کر دوں میں اس طریقے سے کرنا ہے پھر شروع کریں اس عمل کو. شیخ کا مطلب ہے صحبت شیخ کہ جو آپ نہ اس کی زیارت کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں. صحبت شیخ تو صرف شیخ کو ایک دفعہ نماز میں دیکھ لینا بھی صحبت ہوتی ہے. یہ نہیں گھنٹے بیٹھے ہیں آپ اس کے سامنے اس کو بور کر رہے ہیں خود بھی بور ہو دماغ چاٹ رہے ہیں اس کا. آپ اس کو صحبت نہیں ہے ہلکی سی جاتی. صحابہ انداز کا یہی تھا. صحبت شیخ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کے اندر تو یہ کیفیت رکھی ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز مریض جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کو محبت ہے جذب کر لیتا ہے اس کی ہر چیز کو اپنی محبت سے. شیخ دیتا نہیں مرید کو لینا پڑتا ہے. شیخ کیا دینا مرید کو لینا پڑتا ہے اپنی محبت کے ساتھ. اس کو جذب کرے اس کے اندر سے ساری چیزیں چوسے سبحان اللہ فلٹر کر لے ساری چیزیں. شیخ کے اندر ہے نا کھینچ لے ساری چیزیں. ابو بکر صدیق نے کھینچی ساری چیزیں. نبی پاک واقعی کھینچتا ہے یہ تو یہ جو شیخ ہمارے تو اصل نقشبندی سلسلہ ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی کہیں دور ہے ادھر ادھر ہے اور نہیں ہے شیخ کی صحبت نہیں ملنے اس میں کوئی حرج نہیں کہ کسی دوسرے شیخ کی طرف اللہ کے لیے اللہ کی خاطر کسی نفس کی خاطر نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا شیخ ہے اس کے پاس جاؤں گا تو زیادہ مشہوری ہو جائے گی. یہ شیخ الحدیث ہے یہ فلاں ہے لوگ زیادہ میرے پیچھے چلیں گے وہ تو اس سے بات ہو. یہ نفس ہوتا ہے. بعض دفعہ شیخ ملتے بڑا گمنام ہوتا ہے. جیسے میں گدائی شریف گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا انگلینڈ میں ان کو لیکن اس سے بڑے بڑے شیخ میرے سامنے موجود تھے. بڑے بڑے نامور شیخ موجود تھے لیکن بائی پاس کرتا رہا میں کیونکہ میں شیخ وہ لینا تھا جس سے میری صحیح اصلاح ہو سکے. یعنی لاکھوں کے ہجوم ہر وقت ہماری جگہ بات پکڑ لی نہ کوئی ملاقات نہ کوئی لینا نہ کبھی دینا کچھ لوگ ہم تم مشرید ہیں ہم تم تو ادب یہ ہے طریقت کا کہ آپ نے اپنی اصلاح کرانی ہے. اصلاح کرانے کے لیے آپ کو کسی آدمی کی ضرورت ہے جو آپ کی اصلاح کرے. یہ مقصد ہے اس کا. وہ آدمی آپ سے دور ہو گیا ہے یا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے یا آپ کو کہیں ذہنی یا آپ کو کوئی مسئلے کی اختلاف محسوس کرتے ہیں جس میں آپ کو رکاوٹ آ رہی ہیں بہت سی تو آپ بلا حجت کسی مجلس میں پہنچ گئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے بلا تکلف آپ اس کی حضرت مجھے یہاں فائدہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ مجھ پہ رحم فرمائیں کرم فرمائیں مجھے اس سلسلے میں داخل کریں. پھر وہ شیخ پہ ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا کہ بھئی کیا فائدہ ہوگا اس کے یا ہر جائے تو نہیں ویسی تو نہیں شیخ تبدیل کرتا پھر رہا ہے کچھ مطلب کسی اور چیز تجزن تو نہیں ہے اس کا. یہ خلافتیں بھی مل جائیں جو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں قبر تک اپنی تیاری کرنی ہے. تو اگر ایک ہی شیخ ہو ایک کے شیخ کے کئی خلیفہ ہوں تو آپ کہتے ہیں چلو جاؤ یہاں حضرت صاحب ہیں تو جہاں وہ بھی حضرت صاحب ان کے انسی بات شروع ہو جائیں. بالکل نہیں. اپنے پاس حساب میں رکھیں ہر ایک کی مزاج جہاں مزاج آپ کو ملی الحمدللہ ختم. وقتی طور پہ نہیں کرتے متا نہیں کرتے ہمارے متا نہیں ہے پرمنٹ نکاح ہوتے ہمارے یہاں متا سمجھتے نا گھنٹوں کی شادی تو ہمارے پکا نکاح ہوتا ہے الحمدللہ. متاور چکر نہیں ہے ہمارے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے وہاں چار سمجھا گی بات. تو اب یہ ہے کہ جب اللہ نے پہنچایا کسی تو اس شیخ قائم عقیدہ محبت سب قائم پہلے شیخ سے عقیدہ رکھیں اور ٹرانسفر شیخ کی دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کو. پہلی صورت میں بھی جائز ہے دوسری صورت میں بھی اگر ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ شیخ ہے لیکن آپ کی طبیعت نہیں ملتی آپ کو زیادہ فائدہ یہاں ہوتا ہے یہاں شریعت زیادہ ہے سنت زیادہ ہے محبت زیادہ ہے. یو کین چینج اٹ نا وداؤٹ دس چینج نہیں کرنا چاہیے.
آپ ایک شیخ کے ساتھ لگے ہیں تو آپ کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں بھی ذات چاہنے آپ کو فیض پہنچ جائے اپنے شیخ سے. وائی گوئنگ ٹو ہیئر دیئر اسٹل دیئر. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لگتے ہیں مسجد میں تو یہ نہیں تکبر ہے. میں سلپ کر جاتا ہوں. کوئی بھی سین میں شیطان بات ڈالتے بڑھاپے میں ڈال دیتا ہے پاگل ہو جاتا ہے. پھر اس نقطے کو نکالتے کوئی بھی نقطہ ڈال کے آپ کنفیوز کر دے. شیطان کا کام ہے کہ میں نے اس کو موت تک نہیں چھوڑنا, اس کو نکالنا ہے. انج تخبطی شیطان عند الموت, یہ دعا ہے نا کہ اللہ مرتے وقت میں شیطان کی خب سے بچانا. انج تخبطی اس کے حلقے میں کبھی نہ جائیں جس سے آپ کو محبت نہیں ہے, جس سے آپ کو عقیدت نہیں ہے. جس ذکر میں جا رہے ہیں سب آپ کماؤں گے جی, کھوتا کمانا ہے تو دیکھو آپ جنوں کو آپ کما کے لے جاؤ گے. تو سب سے پہلے کسی آدمی سے اتخاذ فیض کرنے کے لیے اس کے حلقے میں جانے سے پہلے اس سے محبت کرو. اور وہی ہوتا ہے کام, جو آتا ہے اس کو سب سے پہلے محبت ہوتی ہے نئے اچھے نیت والے کو. کیا سب پتہ نہیں آپ سے بڑی محبت ہوگی, وہ سمجھو اس کا دل لگ گیا, اللہ نے اس کو چن لیا اس فیض کے لیے. مبارک اس شخص, کروڑوں مبارک, اللہ نے تجھے چن لیا, خوب فیض اٹھائے گا تو یہاں سے فل ہو کے جائے گا. سمجھے نا باتیں صاحب؟ بادب فانسی بے نصیب. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں ماشاء اللہ. میں بھی آپ کو, میں آپ سے سیکھتا ہوں, آپ مجھے سکھائیں. میں آپ سے سیکھتا ہوں بہت سی چیز. کسی کو ادب کرتے دیکھتا ہوں ماشاء اللہ کتنا اچھا لوگ کر رہے ہیں آدمی, میں بھی ایسے بادب ہو جاؤں تو میں بھی کہتا ہوں ایسے. ہم سب طالب علم ہیں, ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اس جگہ گھر سے نکلے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہے ہیں. مسجد کا دعویٰ اپنی جگہ ہے, وہ پڑھنے کی آداب ہے. کسی بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں اس کے آداب اپنی جگہ ہے. ذکر کے حلقے میں جا رہے ہیں اس کے آداب ڈیفرنٹ ہے. ہاں وہاں شیخ ہے, اللہ ایک چنا ہوا آدمی ہے, فجور بغات رنگا ہوا ہے, رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی لوگ جمع ہو گئے ہیں. جیسے لوگ جمع ہوئے ہیں اس سے ملین زیادہ فرشتے بھی جمع ہو گئے ہیں. وہ ہلکا آسمانوں پہ نور کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے, اور فرشتے نے اس کو گھیر لیے. اس جگہ آپ جا رہے ہیں, اس کو سوچا کریں کہ کیسے جانا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کتنے پہلے وہاں پہنچنا ہے, کتنی جلدی وہاں پہنچنا ہے, کتنے ادب سے وہاں پہنچنا ہے. وہاں بالکل کوئی چیز ضائع نہیں کر دیکھیں. بدتمیزی ثواب لینا رہے ہیں, ثواب شواب نہیں ہے یہاں پہ. یہاں ثواب نہیں ملتا, ڈائریکٹ اللہ ملتا ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ پھر اس دعا کے بعد. یا تو اللہ ملتا ہے, آپ ثوابوں کے چکر میں جب اللہ ہی مل گیا تو ثواب ہی ثواب ہے نہیں جی, کیوں مولانا اللہ کو لینے آ رہے ہیں بھائی, تمیز سے ہیں, طریقے سے ہیں, وقت بنائیں, وقت سے پہلے ہیں, نائس ہلکا بنائیں, جگہ صاف ستھرا رکھیں, اپنے سب سے بیٹھتے ہیں, اٹھ کے جلدی جانا ہے, آرام سے جائیں, کسی کو ڈسٹربنس ہو, دیر سے آنا ہے, آرام سے ہے, منع نہیں ہے جلدی جانا, دیر سے آنا, آرام سے. تو جو دیکھ تو بعد میں آ رہا ہے اس جگہ کو فل کرے جو آگے خالی ہوئی ہے, پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. تو تین چیزیں ایسے حلقے میں آنے کے لیے, سب سے پہلے اس آدمی کو اس حلقے کی محبت ہو, اس شیخ سے محبت ہو, اور اقتخاب فیض یعنی فیض حاصل کرنے کی نیت ہو, جی میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اپنی آخرت کا, تب آئے. میں نے لفظ بولا, مجھے بھی مجموعہ جمانے کا شوق نہیں ہے. میرے سامنے 3 آدمی اصل ہوں گے, میرا کام بنے گا, ان کا بھی بنے گا.